چاچو فیملی چینل سے عمر اقبال عمر کا سلام۔ ناظرین، پارٹ 1 کو پارٹ 2 سے پیوست کرتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ کل میرا آخری جملہ تھا وہ کیا چیز ہے، اور وہ بتانے سے پہلے ہم طائرانہ نظر ڈالتے ہیں مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے فرد پر۔ خواہ شدید بیمار ہو، ناقابل علاج کسی حادثے سے جسم کے کسی حصے کا جدا ہو جانا، مفلوج یا جسم سے نکال دیا جانا، آپ آنکھ، ناک، کان میں سے کسی ایک چیز کا ضائع ہو جانا، اور اہم مرض نیند نہ آنا یا بالکل نیند کا اڑ جانا، اور سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑا نقصان شیطان کے جال میں پھنس جانا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جملہ مصائب کا شکار شخص بہت جلد شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے، اور یہ مردود اس کی سوچ میں احساس محرومی، زندگی سے مایوسی، آخر کار کفر کی حالت میں قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ مایوسی کی سوچ سے موت کو دعوت دراصل خودکشی کے مترادف ہوا کرتی ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے اچھی طرح۔ حالانکہ ایسے شخص کی زندگی شاید اللہ نے میری طرح طویل رکھی ہو۔ یہ کیا آپ چونکا میری طرح؟ میں نے اپنی بات کی کہ میری طرح طویل۔ میں صاحب یہی بات تو لمبے چوڑے جملے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے سب کو اور مجھے بھی عطا کی۔ میں نے اوپر عام لوگوں کے مسئلے مسائل کا ذکر کیا۔ 42 سال پہلے میں بھی اذیت ناک حادثے کا شکار ہوا تھا۔ محرومی، زندگی سے مایوسی، بے وقت کی موت کو دعوت، یعنی شیطان کے چنگل میں پھنستے پھنستے اچانک ٹی وی شو میں ایک شخص کو دیکھا، اس کی باتیں سنی، جس سے اس کا ایک لفظ میرے دماغ میں پیوست ہو گیا، اور پھر اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا اس کے ایک لفظ پر ایسا تڑکا لگایا کہ میرا ویران گھر روشن ہو گیا۔ میری کیفیت، میری مردہ دلی کو دیکھ کر میری والدہ محترمہ، میری ماں، پیاری ماں کے متفکر اداس، ان کا دکھ سے مرجھایا ہوا چہرہ اللہ نے پھر سے پھول کی طرح کھلا کے رکھ دیا۔ چونکہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور اس کے فضل سے آج الحمدللہ 74 سال کے لپیٹے میں با ہوش و حواس
آپ کے سامنے اپنا چاچو فیملی چینل کھول کے بیٹھا ہوں۔ صرف 2 جملوں کی اہمیت، ان کی طاقت اور اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی صلاحیت جس میں ہو تو انشاءاللہ وہ زندہ دلی سے اپنی خوشگوار زندگی جتنی اللہ نے لکھی ہے برکت کے ساتھ انشاءاللہ پوری کرے گا۔ چند جملے یا ایک لفظ اس کی طاقت کا اندازہ اس مثال سے لگا کر تو دیکھیں کہ ایک شدید مرض میں مبتلا مریض کے پاس مولانا صاحب کچھ پڑھ کے دم کر رہے تھے۔ ڈاکٹر آیا اور اس نے ناگوار لہجے میں مولانا سے کہا، میاں پریاڈو، کیا یہ تم پڑھ کے بھول رہے ہو؟ اسے لفظوں کی نہیں دوا کی ضرورت ہے۔ مولانا نے فوراً تلخ لہجے میں جواب دیا، تو بہت بدتمیز ڈاکٹر ہے، کیا تیرے باپ نے تجھ کو یہی طریقہ بتایا ہے بات کرنے کا؟ تیرے اندر بس اتنی ہی صلاحیت ہے؟ ڈاکٹر تو غصے میں لال پیلا ہو گیا، اس کی رگ رگ میں خون دوڑ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ مزید بدتمیزی پر اترتا۔ فوراً مولانا صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ قابل احترام ہیں، بس مجھے یہ بتا دیجئے آپ کے پاس کوئی ایسی دوا ہے جو 1 سیکنڈ کے اندر پورے جسم میں خون دوڑا دے، چہرہ سرخ کر دے؟ ڈاکٹر بڑی حیرانی سے دیکھ رہا تھا، سوچ میں پڑ گیا۔ مولانا صاحب نے کہا، بس آپ اپنا کام کیجئے، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے۔ ڈاکٹر لاجواب ہو گیا۔ یہ تھی جملوں کی طاقت، لفظ کی طاقت کا اندازہ لگایا۔ اب میں بہت بڑی بات چھوٹے سے لفظ میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیز کیا ہے۔ دراصل یہ بھی ایک دوا ہے، مگر یہ ایلوپیتھک نہیں ہے، ہومیوپیتھک نہیں ہے، نہ ہی کسی حکیم کی جڑی بوٹی ہے، بلکہ یہ ایک سنت ہے، اور سنت خود ایک دوا ہے۔ اور اس کی اہمیت تب ہے، اس سنت کی یا نماز والی سنت تو سنت ہی ہے، مگر اس کی اہمیت تب ہے جب فرض کی ادائیگی کر دی گئی ہو۔ یہاں فرض، اس سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی دوا ہی نہیں ہے۔ یہ تو تمام مشکلات، مصائب، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، ہر چیز کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ یہ فرض نماز یہ سب سے بڑی دوا ہے۔ اس کے بعد سنت دوا ہے۔ یہ فرض نماز وہ دوا ہے جس کی
رب العزت کی طرف سے 5 بار صدا ہوتی ہے، آؤ فلاح کی طرف، حیال الفلاح حیال الفلاح، دوڑو فلاح کی طرف، آؤ دوڑ کے آؤ۔ یہ اور لوگ اس فلاح کی طرف جانے کے بجائے کوئی پیر فقیروں کی طرف جا رہا ہے فلاح کے لیے، کوئی مزاروں اور پتھروں کی طرف جا رہا ہے، مگر اللہ خود پکار رہا ہے، آؤ فلاح کے راستے پر، یہ نماز کی طرف دوڑو، یہ ذریعہ نجات ہے، اس در خیال ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی دوا جو ہے وہ فرض ہے، اور فرض کے بعد اہمیت جو ہے وہ ہے سنت کی۔ حرف آخر نماز ذریعہ نجات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں۔ البتہ سنت کی اہمیت، اس کی ادائیگی، اس کے فوائد سمیٹنا صلاحیت والوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے بتانے سے پہلے اب میں آتا ہوں اہم بات کی طرف۔ دنیا کے نامی گرامی پروفیسر ماہر امراض، بالخصوص نیند کی کمی جس سے آدمی جلدی مر جاتا ہے، ذہنی صلاحیتیں اور یادداشت ختم ہو جاتی ہے، یہ ان کے پروفیسر کے تحقیقی مقالے جو پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، ان مقالوں سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ آپ سنیے گا تیسرے حصے یعنی پارٹ 3 میں، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ امید ہے میرا چینل لائک سبسکرائب کر دیا ہوگا، اور اپنے عزیزوں دوستوں کو شیئر بھی کر دیا ہوگا، نہیں کیا تو کر لیجیے۔ شکریہ، اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔